نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے مشرکین مکہ سے جو شرک کرتے ہیں اللہ کے سوا الہ بنائے ہوئے ہیں کہ میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے۔ تمہیں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں حالانکہ فی الواقعہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی، درگزر کا رویہ اختیار کیجیے، معروف کاموں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے درکنار کیجیے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 201 سے لے کر آیت نمبر 206 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شیطانی وسوسہ ان لوگوں کو چھو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور صورتحال جو صحیح ہوتی ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے بر وقت انہیں غلط کام کا انجام سجا دینے اور شیطان کے فتنے سے بچا لیا۔ تاہم یہ حکم جو ہے وہ عام ہے، خواہ اگر کوئی داعی حق ہو یا نہ ہو۔ شیطانی وسوسہ اللہ کی یاد سے غفلت یا کسی بھی گناہ کے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ہر صورت میں جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس شیطانی وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں تو یکدم ساری صورتحال ان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 202 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یعنی اگر ایسا وسوسہ شیطان کسی کے نافرمان یا باغی کے دل میں ڈال دے، ایسے لوگ فوراً اس وسوسے میں پھنس کر جو ہے وہ شیطانی کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی شیطان انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاتا رہتا ہے۔ جب بھی اسے موقع ملتا ہے اپنے ان بھائیوں کو گمراہی میں کھینچا چلا جاتا ہے، شیطان کے بھائی بن جاتا ہے نا جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے تو خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا۔ آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآنی صورت یا آیات کے نازل ہونے میں کچھ دیر ہو جاتی تو کافر کہنے لگتے کہ اپنی مرضی کی کوئی آیت تمہیں اب تک لے کر آ جانی چاہیے تھی، مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو قرآن تم ہمیں سناتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی تصنیف کردہ ہے، لہٰذا اب اگر دیر ہو گئی ہے تو کیا ہوا، تم اپنی کوئی پسندیدہ آیات نکال لو، تصنیف پیش کر دو ہمارے سامنے یا کوئی معجزہ پیش کر دو، حسی معجزہ لاؤ۔ مطالبہ کافی دفعہ مشرکین مکہ آپ سے حسی معجزے کا کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو جواب سکھا رہے ہیں کہ آپ انہیں واضح الفاظ میں بتا دیجئے کہ معجزات دکھلانا میرا کام نہیں، میرا معجزات پر کوئی اختیار نہیں، یہ کام صرف میرا یہ ہے کہ جو وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے میں خود بھی اس کی پیروی کروں اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کی دعوت دوں۔ اور اگر سوچا جائے تو قرآن بذات خود ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے، اور اگر سوچا جائے تو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں تھا ان کے سامنے۔ اگر انہیں ہدایت درکار ہوتی تو وہ قرآن پاک سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مشرکین مکہ نے جیسے مسلمانوں پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی طواف کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ مسلمان نماز میں قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا کریں، کیونکہ اس طرح ان کے بچے اور ان کی عورتیں قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسرے انہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کر رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن نہیں سنے گا، اگرچہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور شیریں انداز کلام سے وہ خود بھی متاثر ہو کر اس تدبیر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کبھی کبھی قرآن سن لیا کرتے تھے، اور قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے ان کی تیسری تدبیر یہ تھی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور و غل کیا جائے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس روش کو چھوڑ دو اور ذرا غور سے سنو تو صحیح اس میں کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا عجب کہ تم خود بھی اسی رحمت کے حصے دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی حکم عام ہے کہ جب کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پاک پڑھا یا سنا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اسی ضمن میں ہم پہ یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، غور سے سنیں، خاموش رہیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اے نبی اپنے پروردگار کو صبح شام دل ہی دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیا کیجیے، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر صبح شام سے مراد یہ دونوں مخصوص وقت بھی ہو سکتے ہیں اور صبح شام کی نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ہو سکتے ہیں، صبح شام قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، خود قرآن کریم اور نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے کچھ ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں کہ صبح شام دل ہی دل میں عاجزی خوف کے ساتھ اور ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی غفلت تو یہی ہے نا کہ انسان یہ بھول جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس دنیا میں جو دارالامتحان ہے اسے اللہ کا بندہ بن کر ہی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 206 اور یہ آیت سجدہ ہے، اس کے بعد سجدہ کر لیجئے گا۔ ان الذین عند ربک لیستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اور جو لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے نہیں اکڑتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اکڑنا تو شیطان کا کام ہے، اس کے مقابلے میں فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت کے اختتام پر مسلمانوں کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کا حال بھی ملائکہ المقربین کے حال کے مطابق ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔